بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. ناچیز بندہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چکمل تحصیل محرسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہے کہ میں نے جو آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہدایت یافتہ بنائے. میرے دوستو، میرے دو چینل ہیں، کرمانی ٹی وی، دوسرا کرمانی ٹی وی 3. ان کو آپ نے ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب. اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولما جاءہم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا. کلام اللہ ہے، نہیں خلق اللہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ خلق ہے، یہ خلقت ہے. عزیزان محترم، ایسی بات نہیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے. یہ آیات مبارکہ جو ہے یہ اللہ کی آیات مبارکہ کھلی دلیل واضح روشن ہے. اب میں آپ کو اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں. یہ عزیزان محترم اس کا ترجمہ میں نے عرض کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر، کلام پر گفتگو فرمائی، بات کی، سمجھایا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے آئے، میرے محبوب نے نہیں اتارا، لکھا، یا کسی نے اس کو نہیں سکھایا، پڑھایا، یا کوئی فرشتہ، کوئی جن آ کر اس کو پڑھایا ہو، ایسے نہ، یہ جادوگر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا رسول انجیل، تورات، زبور، انجیل جو گزشتہ کتابیں ہیں، کتب ہیں، ان کی تصدیق کرتا ہے کہ سچ ہے، لیکن رد و بدل ان لوگوں نے کر دیا ہے. ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، نہ عمل کرتے، کیونکہ یہ منسوخ کتابیں ہیں. اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ترجمہ کرتا ہوں. علیحدہ علیحدہ تفسیر، علیحدہ علیحدہ معنی. واہ کا معنی اور ہے، ولما کی واہ جو ہے اس کا معنی اور ہے، اور یہ عاطفہ ہے، اور یہ ایک جملہ دوسرے جملے کو ملاتی ہے، اور دونوں جملوں کا معنی ایک ہوتا ہے. لما کا معنی جب ہے. جاءہم، ہا ہما ہم، یہ جمع کا صیغہ ہے، غیب کا صیغہ ہے. جا کا معنی آیا، جاءہم ان کے پاس آیا، کیونکہ حاضر کا صیغہ ہوتا جا تم کے پاس آیا. یہ ہے جاءہم ان کے پاس آیا، یعنی ان کے پاس تو آیا لیکن سامنے حاضر نہیں ہے. اس میں اشارہ جو ہے یہ دور کا ہے، غیب کا ہے. تو میرے دوستو، جاءہم کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رسول. رسول واحد ہے، رسول اس کا معنی ہے من، یہ جار کا صیغہ ہے. من جہاں سے ہوگا، جس جگہ ہوگا، آگے پھر جو ہوگا اس کو یہ زیر دے گا، کسر دے گا. من کا معنی سے ہے. دیکھو، من ان دے، ان دا بھی بن سکتا تھا، ان دے. یہ من کی وجہ سے دال کے نیچے جو ہے یہ کسر ہے، یہ زیر ہے. اس کا معنی ہے انتا کا معنی، ان دے کا معنی ہے نزدیک، قریب. آگے اللہ، من ان دلہ، اللہ کا معنی اللہ ہی ہے، اس کا اور تو معنی ہو ہی نہیں سکتا. مصدقن، یہ مصدر ہے. صدقن جو ہے یہ مصدقن مفعول ہے، اور صادقن جو ہے یہ
مصدر ہے، میں نے مصدق کو مصدر کہا دیا، غلط بولا۔ مصدقن سچا کرنے والا فاعل ہے، لما جب اس کے لیے، معہم ان کے پاس، ما ساتھ کو کہتے ہیں، ہم ہو ہما ہم، یہ ہم جمع کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے، ان کے پاس۔ نابذا پھینک دی، فریقن گروہ جماعت، من وہی ہے سے، الذین اسم موصولہ ہے، اس کا معنی ہے جو ان میں، اوتو، اوتو کا معنی ہے عطا کرنا، عطا ہوا، عطا جو ہے، اوتو دیے گئے، یعنی الکتاب، کتاب کا معنی کتابی ہے، عربی میں بھی کتاب، اردو میں بھی کتاب۔ اللہ، اللہ کا معنی ہے وراء، وراء کا معنی ہے پیچھے، بیک، ظہور، ظاہر، ظہورہم اپنی جو ہے پیٹھ، کأنہم گویا کہ وہ، لا کا معنی نہیں ہے، نفی کا، یعلمون جانتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو میرے دوستو ہر حرف کا معنی عرض کر دیا کہ آپ سمجھ جائیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کی میں اب تفسیر عرض کرتا ہوں اس آیات مبارکہ کی۔ کتاب اللہ کا معنی ہے اللہ کی کتاب، اس سے مراد تورات ہے، قرآن مجید نہیں ہے، کتاب ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تورات۔ نابذا کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ سودی، حضرت سودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے متعلق، جو میں نے تفسیر عرض کی ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں، انہوں نے، حضرت سودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر جو ہے بیان کرتے فرماتے ہیں کہ انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا، یہودیوں نے تورات کو چھوڑ دیا، یہودیوں نے ہر جو ہے تورات کی آیات کو جو ہے اپنی مرضی کے مطابق پڑھا، اپنی مرضی کے مطابق اس پر عمل کیا، رد و بدل کیا، اس سے مراد ہوا کہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور حضرت عاصم بن برقیہ کی کتاب اور ہاروت ماروت کے سحر کو اپنا لیا، یعنی تورات کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ عاصم بن برقیہ نے جو کتاب لکھی وہ انجیل تھی، ان پہ جو لکھی، اور ہاروت ماروت کے سحر کو انہوں نے اپنا لیا۔ یہ حضرت امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر طبری میں لکھا ہے، اور میں نے اب تفسیر کرمانی میں جلد اول میں بھی اس کی تفسیر کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مراد ہے، یعنی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تورات نہیں ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد تورات نہیں ہے، اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس سے مراد قرآن مراد لینا بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں شوبی نے کہا کہ قرآن ان کے ہاتھوں میں تھا، اسے پڑھتے تھے، لیکن اس پر عمل انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ آپ سمجھ گئے۔ اس کے دو معنی ہوئے، ایک تو میں نے ثابت کیا کہ اس سے مراد تورات ہے اور یہودیوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور ہاروت ماروت اور ان کے جو جادوگر یہ تھے ان کے جادو اپنا لیا۔ دوسرا ہے کہ نہیں، قرآن مجید مراد ہے، تو اس پر عمل نہیں کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اسے ریشم جو ہے دیباج میں لپیٹ دیا، یعنی انہوں نے اس کو دیباج اور ریشم جو تھا اس میں لپیٹ دیا اور اسے سونے اور چاندی سے مزین کر دیا، لیکن اس کے حلال کو حلال نہ کیا اور اس کے حرام کو حرام نہ کیا۔ یعنی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام چیز ہے اور یہ حلال چیز ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے حلال کو حلال نہ سمجھا، حرام کو حرام نہ سمجھا، تو ثابت یہی ہوا کہ انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا۔ اب میں نابذا کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ کأنہم لا یعلمون، ان یہودیوں نے جان بوجھ کر، یعنی علم کے جانتے ہوئے کفر کیا۔ یہ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور حضرت جو ہے محمد بن احمد نے اپنی تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہے، میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے۔ عزیزان محترم، ثابت کیا ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز ہے اس کو حرام کرو، اس پر عمل کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرما دی ہے اس کو حلال سمجھو، حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ یہ عزیزان محترم، اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ آج میں نے آپ کو اس آیات
مبارکہ کا درس دیا، بیان کیا، تقریر کی، سمجھایا کہ ان لوگوں نے اگر مانا ہے تورات کا تو تورات انہوں نے چھوڑ دی، دیباج ریشہ میں رکھ دی، اس پر حلال حرام کو انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، حرام کو حرام سمجھا نہ سمجھا، حلال کو حلال نہ سمجھا، حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا۔ تو پھر دوسرا معنی میں نے عرض کیا کہ اس کا معنی قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید پر عمل نہیں کیا اور ان کو چاندی میں مزین کر کے رکھ دیا، اس پر عمل نہیں کیا، حلال کو حلال حرام کو حرام نہیں سمجھا۔ تو عزیزان محترم، وہ یہودی انہوں نے جان بوجھ کر، یہودیوں نے سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر علم کو جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، پھر بھی انہوں نے جان بوجھ کر جانتے ہوئے علم کو انہوں نے کفر کیا، نہ مانا۔ عزیزان محترم، آپ نے قرآن مجید پر پورا عمل کرنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں عرض کرتا ہوں میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔